ਸੁਰਮੀਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਖਾਦੀ ਦਾ ਤਿਲ ਖਾ ਗਈਏ ਸੱਚ ਦਸਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਛਪਾਵਾਂ ਤੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਲਾ ਗਈਏ 2020 ਚ ਮੈਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ की है کہ میں کسی مقام تے پہنچا تا خوشی محسوس تھینی ہے مطلب میں تو یہ آخدا کہ جتنے بھی سنگر ودن تو لالیا تولے تو ہی کھاندا ودن ٹھیک ہے نا باقی جو ہمارا بینیفٹ ہوتا ہے وہ بیل پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تو اب 30 لاکھ بھی ہو جاتی ہے 5 لاکھ بھی ہو جاتا ہے نصیب کی بات جو اللہ پاک میں جو روزی لکھی پہلے کیمرہ مین ہی اٹھاؤں ایک سٹارٹ اتھوں جام پائی لال کبوتر لال کبوتر پر مارے میرے دلدار تو او سڑ دے چن تارے ہو سکتا ہے میں کیمرہ مین نہ ہوندا یہ شوق ہی پیدا نہ ہوئے جنون ہی نہ ہویا میں نہیں لگتا کہ میں سنگر بن سکتا لیکن میں بڑا ان کا شو ہوا تھا 50 لاکھ روپے کا ہوا تھا واہ زبردست یوٹیوب سے کتنے پیسے آ جاتے سیاسی بیان نہیں دینا بتائیں کہ کتنے آ جاتے 10 لاکھ تک آ جاتے کھانا ہم کھا رہے تو مجھے نا دل میں گھٹن ہو گئی جیسے کوئی نا دنیا اجڑ گئی ہو تو میرا ہاتھ ایسے دکھاؤ میں نے کہا یہ سچ لگ رہا ہے مجھے ان کا تھا 15 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو 8 لاکھ روپے ان میں ڈن کیا تھا جیسے میں نے ان کو 8 لاکھ روپے دیا واپس انہوں نے 3 لاکھ مجھے واپس کر دیا کہتے جی آپ کی سلامی ہو گئی السلام علیکم جی حسنین کے بھی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید آج کے ہمارے جو مہمان ہیں آپ نے تھمبنیل میں تو دیکھ ہی لیا ہے سرائکی گائکی جو ہے وہ پوری دنیا میں صرف سرائکی لوگ نہیں سنتے بلکہ سرائکی گائکی جو ہے بھرپور طریقے سے پوری دنیا میں سنی اور پسند کی جاتی ہے سرائکی گائکی کا ایک بہت بڑا نام بہت مشہور نام اور بہت کم وقت میں بہت بڑا نام کمانے والے ثقلین موسیٰ خیلوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ثقلین بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی بہت شکریہ تھینک یو سو ثقلین بھائی اردو سرائکی مکس انٹرویو کرے سو انشاءاللہ تواڈے نال اور اساں پہ کیوں جو پہلے سرائکی وچ ولاگ تک رہندے ہی پے ہیں تے ساری کوشش ہے کہ اساں سرائکی جیڑی ہے اپنا اوکو پروموٹ کرے سو انشاءاللہ اور سب تو پہلے تواڈے سفر تو شروع کرے سو کہ تساں ماشاءاللہ بڑے کم وقت وچ سرائکی گائکی وچ بہت زیادہ نام کما گئی دے کیویں سفر شروع تھیا اور کڈن سفر شروع تھیا دیکھو کم وقت کی گل جی ہے تساں دے دوستاں دا پیار ہے عوام دا پیار ہے کہ میں تقریباً 10-12 سال ہو گئے شروع کیتا ہے 2012 تو 13 تو ٹھیک ہے تو میں لگتا نہیں کہ میں اس قابل پہنچ سا اس منزل تے میں پہنچ سا میں اس قابل ہاں تا بہت خوشی محسوس تھینی ہے سٹرگل ہی بہت زیادہ آئی دھکے دوڑے بھی بہت لیکن جلے اللہ پاک عزت دیتی تو دھکے تھوڑے بھول گئے کڈن تو آکو لگے کہ ای ٹائم ثقلین موسیٰ خیلوی ایک نام بن چکے ایک برانڈ بن چکے اور ای ٹائم لوگ پسند کریں دے پین کڈن تو آکو اندازہ تھیا کہ ہون ای ٹائم میں ایک بہت مشہور سنگر بن چکے ہیں دیکھو یہ چیز تو بندہ نہیں سوچے نا کیونکہ جس ٹائم بندہ اپنے سفر سے نکل پونے تو یہ چیزاں بھولنیاں پونیاں کہ میں سنگر بن گیا یا نہیں بس اپنے سفر تے چلتے رہو تو شروع تو ہی لوگ میرا پیار رکھیں دیں کچھ چند دوست ہی گئے زیادہ نہیں تا شروع تو ہی میرا رسپانس اچھا ملا ہے تا 2020 میں نے آ کے محسوس کی ہے کہ میں کسی مقام تے پہنچا تا خوشی محسوس تھینی ہے تا اللہ شکر ہے کہ آج 2024 دا اینڈ ہے ٹھیک ہے تا اللہ دا لکھ شکر ہے اچھی طرح تے اساں چلتے پے ہاں اور ساری گڈی منزل ہے بہت اچھی وینی پئی اچھی رفتار ہے نہ فولے تے نہ مٹھی ہے نظام چلتا پہ شکر ہے اللہ پاک دا سنگنگ تو پہلے کیا مشغلہ ہا کیا پڑھائی ہے کت تک پڑھے ہوئے اور سنگنگ تو پہلے جرا ذریعہ معاش کیا ہا کیا ترتیب ہوتی ہے ذریعہ معاش یہ ہے کیونکہ ساری فیملی بیک گراؤنڈ مطلب تھوڑا ویک آئی ٹھیک ہے تا ظاہر ہے ہر بندے پیسے کی ضرورت بھی ہوندی ہے تا پڑھائی بھی ہوندی ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اساں پڑھاں بھی صحیح تے پیسے بھی آن لیکن انہاں چیزوں ایک کام تھیندا ہے ایک پڑھائی تھی نہیں کہ پیسے ہوندے ٹھیک ہے پیسہ والے پاسے وینے سے تو سکول سٹڈی راہ ویندی ہے ٹھیک ہے تو شروع میں کوئی ورک میرا کون آئی ٹھیک ہے تو میں شادیاں تے مووی بنانا سٹارٹ کیتا جیسے وینڈنگ نہیں تھی نہیں سدمی والی تا بطور کیمرہ مین ٹھیک ہے تا 500 دیہڑی لب پونی ہفتے دی کوئی
500 600 ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਇਤਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਇਤਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਮਿਹਨਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ की ਦਿਖਵੇ ਨਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੀ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ, ਉੱਥੋਂ ਜੰਪ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਥੀ ਨੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨੂਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨੂਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ थी वेंदो न। अल्लाह पाक जन तो नाल होवे ना, बात किसी गल की टेंशन नहीं, तो हमेशा अल्लाह पाक ते भरोसा रखा है, किसी को मंगा नहीं, अल्लाह पाक तो उम्मीद रखी। आज जो कुछ भी हाँ उसे करना है, उसे ढांवना है, उसे आप करना है। असो दी ज़ात ते हर हाल शुक्र अदा करते, हाल सा राजी हाँ। तो उत्थों मैंने शौक पैदा थी सिंगिंग का। सिंगर देख के मैं कह इंशाल्लाह मैं भी सिंगर बन सकता, नाल नाल शुरू किया, बस निज़ाम चलता है। अज तुहाडे सामने बैठे हैं तुहाडे भरा। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। जी ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਨੀ ਸਾ ਖੇਲੀ बेशक ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। बेशक ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੋ ਆਈਡੀਅਲ ਸਮਝਿਆ ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਾਇਕੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਰੱਖੇ ਸਾਂ, ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਕੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਾਂ, ਇਕੋ ਕਾਪੀ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹਨ ਲਾਲਾ ਤਾਉਲਾ ਸਖੇਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਸਰਾਇਕੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਵਧਣ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਤਾਉਲੇ ਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਵਧਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਤੌਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੀ ਵੈਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੈਸੇ ਮੂਵੀ ਬਣੇ ਨਾਮ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ काबिल एहतराम है, आइडियली मैं मनदा यासिर खान मूसा खैलवी, वाह, ठीक है। तो वो मियाँ अली ज़्यादा उस टाइम पॉपुलर हैं, ठीक है, तो हर शादी तो वही होंगे हैं, ठीक है। तो मैं कि यार असा भी सिंगर बन सकते, मतलब आखर का मतलब है कि जितने भी सारे कोई देते पैन जैन मतलब कामयाबी नहीं हासिल थी या कोई अपना सफ़र का आगाज़ करना चाहता है किसी भी काम तो अपने ख्वाब देखे हो। हमेशा ख्वाब अच्छा सोचना चाहिए, चाहे वो होवे या ना होवे, लेकिन तुस अपनी मंजिल ऐसी सोचो जिते बंदा वने तो मज़ा आवे। तो ये नहीं भाई छोटी ख्वाब देखो तो मिल वने तो मज़ा नहीं आता। तो कोई भी तुसा काम मतलब मैंने नहीं लगता कि मैं सिंगर बन सकता, लेकिन मैं बना, ठीक है। मतलब इंसान जो कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसका ये है कि बंदा दिल ठाण गिने कि मैं करना ही करना है, तो ये मैं करना है बस। अगर उन्हें चट्टी समझे तो नहीं सी शौक होवे तो तुसा एक माइंड बना के कि इस टारगेट ते मैं पहुंचना है, अल्लाह पाक पहुंचा रहे हैं। साडे वसे विच कुछ चीज़ां दी सख्ती बड़ी है, कुछ चीज़ां को बड़ा मायूब समझिया वेंदे। सरायकी गायकी विच अताउल्ला खान ईसा खेलवी ने भी बड़ी मुश्किलात तो गुजरते वालो गायकी दी तरफ आए जी। तो आपको भी कोई जिहियां मुश्किलात कोई फैमिली दी तरफों कोई वसेब दी तरफों आया कि क्या काम शुरू कर दिते या क्यों शुरू कर दिते वे? हाँ, थोड़ी बड़ी अच्छी गल है, ये मैंने पसंद ही आई है सवाल का कि आखिर का मकसद सारे कम है, ठीक है ना। ज़ाहिर है हूँ घर दे विच ही मसले सारे बढ़ते हैं, जिन्हें फैमिलीज हो गए, वाइफ मदर सिस्टर, तो वो कहते हैं कि लड़कियां दे विच तां हुण पहले वो कहते, लेकिन हुण उन्होंने मजबूरी बन गई जिले निज़ाम ठीक हो तो हर बंदा माने, वो आते बस ठीक है तेरे काम ठीक है। पहले जो शुरू किया तो नन मने थे ना, क्योंकि ना पैसे आते हैं तो ना कोई इनकम, सिर्फ लाने वाला काम ही आई थे, वो समझे ना फजूल काम है। जिले अल्लाह पाक ऐसा देती उन्होंने दुकान खोले अखियाँ खोलियां तो भाई ये काम तो भाई ठीक है, वो आदमी ठीक है लगा रहा, लेकिन वत भी मसला होंदा है, मूँह ते मुचड़ होंदी है। तो आपको मकसद लोगों के विच असां बांधे हैं वो चीज़ां बर्दाश्त कर, लोगों का हेट ही बर्दाश्त करेंदे हैं। साडा मियाँ वाली कल्चर माशाल्लाह आपको पता है बड़ा इज्जतदार कल्चर है, पर्दे का ख्याल ये वो सानू आप महसूस थी है, लेकिन काम है ना, अल्लाह पाक इस काम में रोजी लिखी है, असा करना है, ट्रेंड है, हर बंदा करेंदा पिया है। तो कुछ लोग होंदे
کچھ لوگ یہ آتے ہیں سارے میاں والدے بھائی ہیں کہ کمنٹ بھی کریں کمنٹ ایسا پڑھتے رہنے لیکن جواب کسے نہ دینے کیونکہ ہر بندہ اچھے کمنٹ بھی کرے تو برے بھی کرے تو انہوں میں یہ آخسا میاں والین کہ سارا اپنا میاں والی بہت اچھا یعنی کہ سارا کلچر ہے سارا بہت پیارا ضلع ہے مہمان نواز ہے ٹھیک ہے تو آخر کا مقصد ہے ٹھیک ہے ایسا یہ کام غلط کریں بنے دیا لیکن ایسا انہوں تو اچھے نا جہے لوگ ڈکیتیاں کریں ٹھیک ہے میاں والی دے وچ کچھ ہور پٹھے سیدھے کام کریں انہوں تو بہتر چلو تھا منے دیا اسا غلط کام کرنا شوٹنگ دا ٹھیک ہے ماڈل ہوندیاں فیملی دیاں چلو اسا یہ غلطی تسلیم کر لیکن انہوں لوگوں نے اچھے ہیں جہے ہور میاں دا نام روشن کرنے بدن ہور کم آج اساں جتھے ویندے ہاں ٹھیک ہے دبئی گیا ہوں پیچھے میں یو کے جانا ہے ٹھیک ہے اگلے منتھ یو کے جانا دبئی گیا جتھے گیا میاں والی جتھے گیا میاں والی تو اچھا نا بالکل سارا ویندا پی ہے نا ٹھیک ہے تو انہوں نے بہتر ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ میرا پہلی دفعہ کب آپ کو کسی شادی کے شو میں بلایا گیا اور آپ کی اس وقت کیا فیلنگس تھی کہ مجھے پہلا شادی شو مل گیا ہے اور وہ فری آف کاسٹ تھا یا آپ کو کیونکہ شوق تھا جنون تھا کہ جانا ہے ٹیم بھی ہے اس کے خرچے بھی ہیں پہلا شو کب ملا کہاں ملا اور انہوں نے کتنے پیسے آپ کو دیے پہلا شو تو آپ کو پتہ بندہ فری کرتا ہے کیونکہ شوق ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو میرے خیال میں مجھے یاد ہے ہمارا میاں والی ایک ہے گلمیری ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے شو کیا تھا تو نا وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 2011-12 میں تو مجھے جیب سے 10,000 کی پڑی تھی الٹا ٹھیک ہے کوئی کہتا نا کہ میں نے 500 کمایا تھا پہلی کمائی 10,000 500 200 کمایا تھا لیکن مجھے جیب سے 10,000 لاس ہوا تھا کیونکہ پوری ٹیم ہوتی ہے تو وہ دیکھنا ہے چھوٹا جب سنگر ہوتا ہے تو لوگ نہ سنتے ہیں نہ اتنا رسپانس دیتے ہیں تو وہ چیز دیکھنی پڑتی ہے خرچے زیادہ ہوتے ہیں اب تو ڈبل ٹرپل 11 گنا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ سسٹم ہے ایک وہ دور تھا کہ 10,000 روپے کا لاس کیا اور ایک آج کا دور ہے کتنے پیسے کما لیتے ہیں سب سے زیادہ آج تک جتنے شوز کیے ہیں سب سے زیادہ کس شو سے پیسے کمائے ہیں ٹوٹل جو انہوں نے آپ کو اماؤنٹ فکس دی جو وہاں پہ آپ کو پیسے ملے سارے ویل وغیرہ ہوئی ٹوٹل پیسے سب سے زیادہ اماؤنٹ کتنی کمائی حسنین بھائی کیونکہ ہمارا زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے جو ہمارا آتا ہے نا وینڈنگ کا زیادہ ہمارا بینیفٹ ہوتا ہے ویل کا ٹھیک ہے ہم جو ایڈوانس پیسے لیتے ہیں 4-5 لاکھ وہ ہم آنے جانے کے اخراجات لیتے ہیں کیونکہ 3-4 گاڑیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹیم ہوتی ہے سارے خرچے جی آپ کو پتا ہائیسٹ کوچ ہوتی ہے ٹیم کی ساؤنڈ والی علیحدہ گاڑی ہوتی ہے ہماری 2-3 گاڑیاں علیحدہ ہوتی ہیں تو وہ ہم لیتے ہیں اخراجات ٹھیک ہے 3 لاکھ 4 لاکھ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے وہ تو ہمارا چلا گیا خرچے میں چلا گیا باقی جو ہمارا بینیفٹ ہوتا ہے وہ بیل پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تو اب 30 لاکھ بھی ہو جاتی ہے 5 لاکھ بھی ہو جاتا ہے نصیب کی بات جو آپ کے نصیب سب سے زیادہ کتنی ہوئی ہے کسی ایک شو میں اور کہاں پہ ہوئی ہے پنڈی میں ہمارا شو ہوا تھا آج سے تقریباً 1 سال یا اس طرح کا کچھ ٹائم تھا 5-6 مہینے مجھے ایگزیکٹ ٹائم یاد نہیں ہے لیکن پنڈی میں ہوا تھا ہمارا گلیکسی مارکی ہے ہمارے دوست ہیں نمبردار عادل مغل ٹھیک ہے مغل فیملی سے ہیں تو ان کا شو ہوا تھا 50 لاکھ روپے کا ہوا تھا واہ زبردست آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایک شو ایسا ہوا کہ میں وہاں پہ گیا اور وہاں پہ جب شو شروع کرنے سے پہلے جو دلہا صاحب تھے ان کے والد صاحب آگے ڈنڈا لے کے وہ کیا ماجرا ہوا تھا اور وہ شو بھی سنا آپ کا کینسل ہو گیا وہ اس طرح وہ تو ان کے والد صاحب نا کچھ دینی تھے نا ٹھیک ہے مذہبی وہ رکھتے تھے سارا تو انہوں نے آلریڈی اپنے والد صاحب کو نا کمرے میں بند کیا ہوا تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ پینڈو سارا ماحول تھا نا جیسے پینڈ کا ہوتا ہے تو کھلی جگہ تھی یہ وہ تو نا ہمیں جب آئے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس طرح کو مسئلہ بنا ہوا ہے والد صاحب کہتے شو نہیں کرنا دولہا کے دوست آپ کو پتہ جانگ ہوتے وہ کہتے کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں کہ ٹھیک ہے یار بس ان کا اپنا کر لیں گے ہمیں کیا ہے تو وہ جیسے ہماری انٹری ہوئی نا تو وہ آ گیا ڈنڈا لے کے نا اچھا اس نے یہ بولا کہ بھائی آپ سنگر ہو آپ مہمان ہو ہمارے ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے لیکن پہلے آپ ہمیں 6 کلمے سناؤ اچھا میں نے کہا جی ہمیں مسلمان ہیں کلمے سناتے لیکن ہم تو سانگ گانے ہیں بیٹا یہ کیا ہے کہتا یہیں پہ پہلے 6 کلمے سناؤ ٹھیک ہے اس کے بعد شور شروع کرو سارے آ گئے ابو جی کی ہو گئے آرام نہ کلمے بھی سن لیں گے پہلے گان تلے انہوں نے تو انہوں نے کہا نہیں پہلے کلمے تو نہ پہلے سنایا دوسرا تیسرا سنایا کہ ٹھیک ہے آپ کو آتے ہیں پھر وہ چلا گیا موزیشن کی طرف ٹھیک ہے ہمارے تو انہوں نے بھی سنایا تو
جیسے ایک وہ ذرا نا اس کو ڈر تھا. ہم تو آپ کو پتہ ہے ذرا پروفیشنل ہیں تو کانفیڈنس ہے. ہاں تو وہ تھا نا, وہ ذرا چوک ہے تو اس نے سے ڈنڈا مارا ہے. اچھا, اس نے کہا آپ کو کلمے نہیں آتے, آپ ادھر سانگ بنانے, مطلب اس کو آتا تھا لیکن وہ ذرا اس کی زبان ذرا لڑکھڑائی ہے تو اس کو نا پریشان ہو جاتا, ڈنڈا مارا. کہتے نکلو یہاں سے, نکلو, آپ کو کلمے آتے نہیں, سانگ گانے آگے, تو وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اس فیملی نے آپ کو کتنا ایڈوانس دیا ہوا تھا اور بعد میں آپ نے ان کو کیا کہا کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے بلا کے؟ ظاہر ہے یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا, ان کو پہلے یہ چیز طے کرنی چاہیے تھی. بالکل یہ بات تو ہے, لیکن اس ٹائم ایڈوانس نہیں تھا, وہ اسٹارٹ کی بات ہے نا. اچھا, ہاں وہ تو اس وقت وہ آپ کو لاس ہی ہوا. کہنے کا مطلب ہے کہ جو اسٹارٹ ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, ہیٹ برداشت کرنا پڑتا ہے, لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں, لوگ آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, لوگ آپ پہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ پہ مٹی ڈال دیتے ہیں, یہ آ رہا ہے سنگر کی انٹری ہو, ہوٹنگ کر دیتے ہیں, ہنستے ہیں, اس طرح کے وہ چیز برداشت کر کے. تو اس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں جی کہ سنگر پراڈو پہ چڑھا ہوا ہے, سنگر گاڑیوں پہ چڑھا ہوا ہے, تو وہ یہ چیز دیکھتے ہیں, وہ اس کا پچھلا نہیں دیکھتے کہ وہ کن چیزوں سے گزر کے گاڑیوں پہ آیا ہے. ٹھیک ہے, تو محنت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 10-12 سال کی محنت ہے, مطلب 10-12 سال میں نے کوئی کام نہیں کیا, اسی پہ میں پڑا رہا. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ محنت کرو, آپ ٹارگیٹ رکھو, اللہ پاک آپ کو دیتا ہے, کیونکہ اللہ پاک کا اتنا بڑا نظام, اتنے بندوں کو وہ چلا رہا ہے, تو ہم کیا ہے, ٹھیک ہے, پوری دنیا وہ چلا رہا ہے. تو اس سے آپ مانگو, اس سے آپ امید رکھو, ٹھیک ہے, تقویٰ رکھو, تو وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی ہے کہ لوگ محنت نہیں دیکھتا, صرف ان کا فیم اور عروج دیکھتا ہے. جو پیچھے وہ گھسیٹیاں کھا گیا ہے وہ نہیں دیکھتے, تو ان کو وہ دیکھنی چاہیے. آپ بھی محنت کرو, محنت کرو گے پھل ملے گا. یہ ہو نہیں سکتا آپ محنت کرو ضائع ہو جائے. تو میں نے یہ چیزیں چھوڑ دی, میں نے کوئی بزنس نہیں کیا, اس ٹائم میری یہی ایج تھی, میں نے کوئی پڑھائی نہیں کی, اپنی پڑھائی کی قربانی دی ہے. ٹھیک ہے, آپ یا میں نے آپ کو بولا یا پڑھائی ہوتی یا پیسے کمانا. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے میرا یہ سسٹم ہے نا کہ جو میرے ساتھ کلاس فیلو تھے وہ سارے مطلب, تو مجھے مار بھی بہت پڑتی تھی. ٹھیک ہے, زیادہ شوق بھی نہیں تھا پڑھائی کا, اور تو سنگنگ کا ہی شوق تھا نا. تو وہ میرے ساتھ کے دوست کہتے تھے یار آپ پڑھو, کچھ بن جاؤ یار. دوست تو آپ کو پتہ اچھے ہوتے ہیں, تو وہ مشورے دیتے یار پڑھو, بتایا کہ میں کچھ بن گیا ہوں, ان کو پتہ وہ دیکھتے ہیں نا. تو یہ چیزیں آپ وہ کدھر اور ہم کدھر, دیکھو نا اللہ پاک کا یہ نظام ہے جی, نظام ہے جی, کسی کو زیادہ کسی کو. اچھا, ایک دور تھا جس میں لالا عطاء اللہ خان عیسیٰ کھیلوی, منصور ملنگی, اللہ تعلونے والا, سرائکی گائکی میں اس وقت نام بنانا یا کسی بھی گائکی میں نام بنانا بہت مشکل تھا. کیسٹ کا دور تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک تھا. ان لوگوں نے بڑی محنت کی اور دنیا بھر میں اپنا نام بنایا. بالکل, آج کل نسبتاً نام بنانا آسان ہو گیا. بالکل. اسٹارٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کسی چینل کے لیے, اپنا کسی کیسٹ والے کے لیے اپنا گانا گاتے تھے. آپ نے جب اسٹارٹ لیا تو آپ نے اسٹارٹ سے ہی سکلین موسیٰ کھیلوی آفیشیل جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے اس سے اسٹارٹ لیا, یا پہلے 2, 4, 10 گانے کسی کے لیے گائے؟ نہیں, اسٹارٹ میں ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں, ریحان خان نیازی, آج کل وہ سنگر بھی ہیں, وطخیل. ٹھیک ہے, وطخیل پروڈکشن, شاید آپ نے نام سنا ہو, کافی فیمس ہے وہ. جتنے بھی ہمارے سنگر ہیں پرانے نئے ینگ, انہیں سے ابھی تک بھی ریلیز ہو رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, وطخیل پروڈکشن, ریحان نیازی. پہلے جو 10-12 نہیں زیادہ سانگ تھے, 20 کے لگ بھگ نا, انہیں نے ریلیز کیا. مطلب 2017 جیسے پروفیشنل طور پہ 17 میں انٹر ہوا. شوق تھا مجھے 12 سے 3-4 سال میں اسٹرگل, جیسے پروفیشنل میرے سانگ آفیشیل سانگ آنے لگے تو 17, 18, 19, 20 تک نا تقریباً انہوں نے اسٹارٹ کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے لگایا. وہاں سے بھی میرے سانگ پیسے بھی دیتے تھے جب آپ کا گانا؟ پیسے تو نہیں دیتے تھے, لیکن اس ٹائم یہی کہتے تھے کہ ان کا شکر ہے کہ یہ ہمیں اپلوڈ ہمارا گانا ریلیز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر دیکھیں تو یہ پیسے انہی کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جو اب ہم کما رہے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے, اس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ یا اللہ یہ ہمیں اپلوڈ کر دیتا ہے, الٹا ہم ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے. اگر وہ ہمیں اپلوڈ نہ کرتے تو ہم یہاں نہ ہوتے. ٹھیک ہے, اور ان کے چینل پہ میرے سانگ, میں نے آپ کو بولا شروع سے یہ نہیں ہے کہ میں نے شروع سے سپورٹ مجھے ہو رہی ہے, تھوڑی ہے بہت ہے, شروع سے لوگ سنتے ہیں, پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا بھلا ہو. تو ان شروع سے ہی میرے 2 ملین اس طرح کے ویو, 1 ملین, 5 لاکھ سٹارٹ میں بہت ہی بڑے ویو ہوتے ہیں, تو شروع سے وہ آ رہے ہیں. تو سب سے پہلا گانا کون سا وائرل ہوا تھا جو ملینز میں گیا, اور وہ کس چینل پہ تھا؟ وہ آپ کے اپنے چینل پہ تھا یا کسی اور چینل پہ تھا جب جو بہت وائرل ہوا, ہر جگہ پہ سنا گیا ہو؟ مطلب جو میں نے بولا نا, زندگی کی یہ سٹیپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سٹیپ بائی سٹیپ بند اوپر آتا ہے. پہلا جو میرا سب سے زیادہ جو وائرل سانگ تھا نا, جس سے تھوڑا بہت
پتہ چلا کہ ہاں یار ایک سکلین سنگر بھی آیا ہے. سکلین. بس یار کچھ لوگ یعنی کہ لاکھ میں سے 10,000 یا 20,000 لوگ جانتے ہیں. تو وہ سانگ تھا. میرا کزن ہے رضوان وتخیلوی, آج کل ماشاء اللہ ان کے بھی سانگ اچھے آ رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم نے ڈیوٹ سانگ کیا تھا اجا او ناراض ہے. بالکل ٹھیک ہے. جاندی خاطر در در رول گئے. تو وہ وتخیل پروڈکشن ریلیز ہوا تھا. تو اس کے 2.23 اس طرح کے ملین میں ویو آئے تھے. اب تو میرے خیال میں 5 پہ یا 4 پہ ہوگا. تو پہلا وہ تھا. اس کے بعد گل نبھاوڑ دی ہوئی ہے دل ملاوڑ دی, وہ بھی وتخیل پروڈکشن پہ تھا. ٹھیک ہے. وہ بھی وہیں سے آیا. اس کا بھی 1.1 ملین ہو گیا تھا اس وقت نا. تو اسی طرح کافی سارے سانگ. آپ کا ایک مشہور سانگ ہے جانے والا سانپ تھا, جی غالباً مظہر نیازی صاحب کا لکھا ہوا ہے. جی جی جی. وہ بہت زیادہ وائرل ہوا. ہاں, ہر وہ تو ہماری بندہ اپنی آپ کو اس گانے سے جانتا ہے. ہاں, وہ تو ہماری اپنی پروڈکٹ ہے, اپنی پروڈکشن ہے آپ کی. تو وہ اپنے چینل پہ ہم نے تو 2020 سے نے پھر اپنا چینل بنایا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو سٹارٹ میں مشکل تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب 3 لاکھ سبسکرائبر بھی پورے ہو گئے ہیں اس کے, اور بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کتنے پیسے یوٹیوب سے کما لیتے ہیں؟ ویڈنگز اور تمام چیزوں کو, شوز کو چھوڑ کے یوٹیوب سے کتنے پیسے آ جاتے ہیں؟ یوٹیوب سے اللہ کا شکر ہے بہت آ جاتے ہیں. آپ کا کیا سیاسی بیان نہیں دینا, بتائیں کہ کتنے آ جاتے ہیں؟ آ جاتے 10 لاکھ تک آ جاتے ہیں. 10 لاکھ تک آپ کو ایوریج ایک مہینے کا یوٹیوب سے آ جاتا ہے. جی آ جاتا. ٹھیک ہے. آج کل آپ کا ایک گانا وہ ریلیز تو 2 سال پہلے ہوا تھا, لیکن آج کل وہ انڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہے. انڈیا کے ایک کارٹون نے شاید اس کے اوپر کوئی کارٹونک کوئی چینل ہے, اس نے اس کے اوپر ریل بنائی ہے, اور اس وقت وہ شاید 18 ملین پہ پہنچا ہوا ہے آپ کے چینل پہ. لگتا ہے آپ بھی خبر رکھتے ہیں, خبر رکھتے چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں. ہاں بالکل. وہ میں آج بھی کمنٹ پڑھ رہا تھا تو سارے انڈین کے کمنٹ تھے نا. وہ سانگ ہے موٹر وے تے بس آ گئی, تیرے نال پیار دی قسمیں چس آ گئی. وہ صابر بھریو صاحب کا گانا ہے. تو وہ نا پہلے بھی وہ وائرل ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے 10 ملین ویو آئے تھے نا 2 سال پہلے. وہ شروع سے سانگ اچھا تھا. تو اب ریسنٹلی نا وہ نا انڈیا والوں نے نا کاپی کی ہے, کسی کو ریل بنائی ہے نا. ٹھیک ہے. کوئی اس میں تو وہ جیک کوئی کارٹون ہے. ہاں کوئی جیک اوگی والے. ہاں نا. تو نا وہ انہوں نے, میں انڈیا والوں کو بھی ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو ہمارے انڈین فینز ہیں. تو انہوں نے اس ریل بنائی تو وہ نا یک دم سے نا ایک منتھ میں کو 8 ملین کا جمپ لگایا اس نے. ایک منتھ میں 80 لاکھ ویو آیا اس کا. واہ, مطلب 10 ملین سے 18 ملین پہ آ گیا وہ ایک منتھ ایک ماہ میں. ہاں. تو اس کا ڈیلی بیس پہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ ویو ڈیلی بیس پہ آ رہے ہیں. واہ. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے جو ان کے فین ہیں, جو انڈیا میں ہمیں سنتے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. تو اسی طرح بس چلا ہوا نظام. آپ کو میں دیکھتا ہوں آپ کی پوسٹ وغیرہ, کوئی نیا سنگر ہو کوئی پرانا سنگر ہو, تمام سنگرز کے ساتھ آپ کی تصویر, آپ کی ٹک ٹاک, آپ کی ویڈیو آتی رہتی ہے. آج کل مارکیٹ میں جتنا کمپٹیشن ہے, لوگ کبھی بھی کسی دوسرے کو پروموٹ نہیں کرتے, کسی کی پوسٹ نہیں لگاتے, کسی کے ساتھ تصویر نہیں لگاتے کہ میری آڈینس اس کو نہ مل جائے. آپ یہ کام بڑی خوش دلی سے کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں, یہ ہوتا ہے اپنے بندے کا اپنا معیار. ٹھیک ہے. اپنی ہر بندے کی اپنی فیلنگ ہوتی ہے, ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ تصویر لگائیں گے, کسی بڑے سنگر, ہاں یہ اپنی بات کہ میں چھوٹے سنگر کے ساتھ بھی تصویر لگاتا ہوں, بڑے کے ساتھ بھی لگاتا ہوں, تاکہ یار لوگوں کو اچھا امیج جائے کہ یہ سنگر ہوتے ہیں, کولیگ ہوتے ہیں. یہ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارا جو ہے نا سنگر کو سمجھتے کوئی ہاتھ تک نہیں دیتے, لیکن ایسا میں کہتا ہوں ایسا ہونا چاہیے یار. ہم کوئی دشمن تو نہیں ہے, بھائی ہیں. تو یہ اچھا میسج جانا چاہیے کہ جو ہمارے ینگ آ رہے ہیں ان کو پتہ ہو کہ سنگر کی عزت کرنی ہے جو بڑا ہے, جو سینئر ہے. تو میں تو قسم سے جونیئر کی بھی عزت کرتا ہوں. چلو یار وہ نام کا سنگر ہے, وہ جیسے جونیئر سنگر ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا ٹائم یاد آتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے, کسی موڑ پہ یہ سکلین بنے گا, پھر ہم ان کے پیچھے ہوں گے. ٹھیک ہے. وقت کے طور پہ بندہ نہیں سلام کرتا, جب وقت آتا ہے تو ہر بندہ 2 ہاتھوں سے سلام کرتا ہے. تو جو آپ کے سامنے جونیئر سنگر ہے وہ کل کا وہی اسٹار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر بندے کو عزت دینی چاہیے, چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے, کیونکہ کل آپ کے سامنے وہ ہیرا بن کے پیش ہوگا, پھر آپ اس کے پاؤں بھی پڑو گے. آپ کی تمام سنگرز کے ساتھ ویڈیوز, تصاویر وغیرہ میں دیکھتا ہوں. سرائکی سنگنگ میں شفاء اللہ خان روکھڑی مرحوم بہت بڑا نام گزرے ہیں. ان کے بیٹے ذیشان روکھڑی, طاہر روکھڑی بھی اس وقت بڑا نام ہے. تو ذیشان روکھڑی کے ساتھ میں نے آپ کی کوئی ویڈیوز, کوئی تصاویر, کوئی کسی شو میں اکٹھے نہیں دیکھا. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی نہیں, خاص وجہ تو نہیں ہے. ہمارے بھائی ہیں وہ, اللہ پاک ان کو خوش رکھے. شفاء اللہ خان لیجنڈ, اللہ پاک ان کو بھی
جنرل نسیم کے پہلے رحمت بہت کرے، اچھے آمین۔ مطلب سنگر ہیں، پورے دنیا کا نام ہے. تو اب تو ہم کبھی اتفاق نہیں ہوا؟ ہاں اتفاق نہیں حالانکہ ہوا. ایک علاقے سے میاں والی میں بالکل. ہیں، شاید آپ کے گھر بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں. اب ہاں تو ابھی پہلے ہمارا سائڈ پہ گھر تھا، اپنے مسلم کالونی شفٹ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، ان کے گھر کے بالکل قریب گھر کے ساتھ، لیکن کبھی وہ اصل میں بزی ہوتے ہیں زیادہ، ہم بھی بزی ہوتے ہیں، تو کبھی نا اس طرح کبھی کا. اتفاق ہوا کہ کہیں ملاقات ہوئی ہو؟ ہاں ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، ہمارے صاحب بھرویں صاحب ہے، بالکل. ان کے بھائی کی شادی تھی تو ملاقات ہوئی ہے، پکچر بھی ہے، کہیں تو آپ کو پروف دے دیں گے. اچھا اچھا، بھائی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر بزی ہیں ہم بھی، آپ کو پتہ ہے بالکل. پھر مشکل ہوتا ہے نا، ظاہر زیادہ ظاہر. ملاقات نہیں ہوتی. سرائکی گائکی کا ایک بہت بڑا نقصان، سرائکی گائکی کا تو نقصان ہوا ہی ہوا ہے، ایک پورے گھرانے کا نقصان ہوا ہے. شرافت بلوچ صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ایک حادثے میں، پورا خاندان ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، 7 لوگ اس میں وہ شہید ہو گئے ایکسیڈنٹ میں. آپ کا کیسا تعلق تھا شرافت بلوچ کے ساتھ؟ اور اس وقت شرافت بلوچ صاحب کی جو فیملی ہے، ان کے بچے کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کا ایک شاید نیا سانگ آیا ہے، جی تو کیا اس وقت سلسلہ ہے ان کا، اور آپ کا کیسا تعلق تھا؟ آپ نے ان کو کیسا انسان پایا؟ ماشاء اللہ بہت اچھے انسان تھے، اللہ پاک ان کو بھی جنت نصیب کرے. آمین. ہمارے سینئر ہیں، بات وہی ہے کہ میں تو سینئر جونیئر کی عزت کرتا ہوں، چاہے وہ ہمارے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے آپ اپنا ظرف دکھائیں کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں. تو بہت اچھے انسان تھے، ہم سے پیار بھی رکھتے تھے، سریلے آرٹسٹ تھے، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، ان کے گھر والوں کو صبر حوصلہ دے. دے اور صبر دے. آپ کو اس حادثے کا کب اور کیسے پتا چلا؟ ایک رات کے لیٹ نائٹ یہ حادثہ ہوا ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پتہ ہی مجھے چلا. اچھا. ہاں 1:01 تھا، ٹھیک ہے، یا اس طرح کا کچھ نا، جیسے 1 ہوا تو مجھے کال آئی، ٹھیک ہے، تو نا ہم شو پہ تھے، جیسے شو ہم نے ختم کیا تو ایک بندے نے مجھے کال کی کہ یار شرافت کی نا پوری گاڑی نہر میں چلے گی اور نہیں مل رہے. کیونکہ میں نے کہا فیک نیوز ہے، کیونکہ آپ کو پتہ سنگر کے بارے میں اس طرح کا ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، میں نے کال کاٹ دی. پھر اسی بندے کی کال ہے آدھے گھنٹے کے بعد، کہتا نہیں یار واقعی اس طرح کا مسئلہ آپ پتہ کرو. میں نے کہا یار نہیں ہے یار، ہم کیوں پتہ کریں، اللہ نہ کرے خبر جھوٹی ہو تو وہ کیا کہیں یار یہ چیزیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کا کچھ. میں نے کہا نہیں بھائی، وہ ایسا ٹائم گھنٹے بعد جیسے خبر پھیلی نا تو ہر بندوں کی کالیں آنے لگ گئی. میں نے کہا چکر تو کچھ ہے، اللہ معاف کرے. میں اس ٹائم خدا کی قسم، ہم اس وقت دوست کے پاس کھانا کھا رہے تھے، ٹھیک ہے، ہمارے دوست ہیں روات، ہمارا شو تھا علی، وہ تو کھانا ہم کھا رہے تھے تو مجھے نا دل میں گھٹن ہو گئی، جیسے کوئی نا دنیا اجڑ گئی ہو. تو میرے ہاتھ ایسے دکھا، میں نے کہا یہ سچ لگ رہا ہے مجھے. تو جیسے کوئی اپنے کو تکلیف ہو تو بندہ محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ہے. جیسے کہ بندہ روتا نہیں ہے لیکن دل میں نا اجڑا ہوتا ہے بندہ، اس طرح کا. میں نے کہا ہاتھ میرے پاؤں میں شل ہو گئے. میں نے کال کی، کہتا یار سچ ہے، آپ قسم یقین کرو میں رویا نہیں ہوں. میں کیوں جھوٹ بولوں کہ میں بھائی رونے لگ گیا تو لوگ میرے چپ کرانے والے، لیکن نا اندر سے میں اتنا رویا ہوں. اور میرا دل ایسے تھا کہ مجھے نا آدھا گھنٹہ میں گاڑی میں کب بیٹھا، گاڑی چلی کب، اور وہاں تک میں میاں والی پہنچ گیا، لیکن مجھے نہیں پتہ سفر کیسے ختم ہوا. سن ہو گیا بالکل ہی. افسوس تھا، ہمارا اس دن شو بھی تھا، ہم نے شو بھی چھوڑ دیا تھا، ہمارا پنڈی میں شو تھا تو ہم پنڈی میں ہی تھے، تو ہم پھر چلے گئے واپس نہیں آئے. تو اس کے بعد اس طرح کا سین. آپ لوگ بھی ظاہر ہے شو کرتے ہیں، سردیوں میں اسپیشلی شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، دھند وغیرہ بھی ہوتی ہے، آپ کو گھنٹوں کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے، تیز ڈرائیونگ بھی کرتے ہوں گے. تو کیسے یہ ترتیب ہوتی ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ شو کیا، پھر لیٹ نائٹ وہاں سے نکلنا، کیا ترتیب ہوتی ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ بس مشکل ہے، پھر وہی بات ہے کہ جب اللہ پاک آپ کے ساتھ ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اللہ ساتھ ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، جب ختم ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہے مشکل، سپیڈ بھی ہوتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو ڈینجر علاقوں سے بھی گزرتے ہیں، فین ہوتے ہیں، کچھ فالوئنگ ہوتے ہیں، کچھ فائر والے ہوتے ہیں، کچھ مخالف ہوتے ہیں، تو اس طرح کا سین ہوتا ہے. مشکل ہے ہمارا کو لوگ. پھر وہی بات آ جاتی، لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہم 24 ٹائم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گھوم رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، گھر بھی ٹائم نہیں دے سکتے، سفر ہی سفر، ٹریولنگ. تھوڑا سا فیملی کی طرف آتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ شادی ہوئی، ہم آپ کی شادی میں شریک تھے، جی. اور ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، بہت جی. بہت مبارکباد. خیر مبارک. تو شادی آپ کی فیملی میں ہوئی، ارینج میرج ہوئی، لو میرج ہوئی؟ شادی ہماری فیملی میں ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا جو کلچر میاں والی کا ہے بالکل وہ فیملی میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں فیملی میں بھی کرتے ہیں میاں والے کی، ٹھیک ہے نا. تو
یہی ہوتا ہے کہ حالانکہ آپشن میرے پاس بڑے تھے. وہی نا, جب اتنے مشہور ہو گئے, پیسہ آ گیا, رشتوں کی تو لائنیں ہوں گی, تو ایسی صورت میں فیصلہ کرنا کہ نہیں مجھے یہی فیملی میں رشتہ کرنا ہے کتنا مشکل تھا. مطلب کہنے کا مطلب جو عزت دار بندہ ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کو عزت دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہہ رہے کہ باہر کے لوگ عزت دار نہیں ہیں, لیکن اپنی فیملی کو سلیکٹ کرنا, ان کو عزت دینی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. دیکھو نا, کوئی بھی بندہ ہو آئے, ٹھیک ہے, باہر سے آئے, وائف تو ہوگی, اس کے بچے ہوتے ہیں, تو مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سکھی زندگی گزارے تو وہ اپنا خون ہی گزارے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں پتہ کب تک ہم ہیں, وہ تو اللہ کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے. تو جب تک ہیں تو وہ ایزی ہو, اپنی فیملی کو عزت دو, اپنے کلوز ہوں, تاکہ میری ماں کی بھی عزت کرے, ٹھیک ہے. باہر سے کوئی بندہ آئے تو وہ صرف میری عزت کرے گا, میری ماں کی عزت نہیں کرے گا. ماشاءاللہ میری ماں کی بہت عزت کرتی ہے. سب سے جو مین چیز ہے یہ ہے والدین ہی سب سے, کیونکہ ماں باپ ہوتے ہیں, میرے ماں باپ کی بڑی سٹرگل ہے میرے پیچھے, ٹھیک ہے. تو مین چیز ہے وہ میری آپ کی کوئی بھی وائف ہے نا, آپ وائف آپ بنا کے لے کے آتے ہیں, آپ کی وہ عزت کرے گی, ٹھیک ہے, اتنی کرے گی کہ آپ کہیں, لیکن آپ کے فیملی کی نہ کرے, آپ کے بہن بھائی کی نہ کرے, آپ کی ماں کی نہ کرے, وہ پھر فائدہ نہیں ہے. وہ پھر مطلب شادی آپ کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. شادی کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی کو عزت ہے, اچھی عورت وہ ہے. میں نے بے شک میں یہ سوچتا ہوں کہ جو آپ کی وائف ہے بے شک آپ کی عزت نہ کرے, آپ کو کمرے میں مارے, جو بھی کرے کمرے میں چل جاتا ہے, لیکن آپ کی فیملی کی عزت کرے گی تو اس کو بہت خوشی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ میری نہ کرے, فیملی کی کرے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ پھر اپنی کرتے ہیں, باہر والا نہیں کرتے. آپ کے والد صاحب مرحوم بھی شاعر گزرے ہیں جی, اور اس وقت آپ چونکہ شاعری ہی آپ کا پیشہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے گانے تو شاعر لکھ کے دیتا ہے تو آپ گاتے ہیں. جی. اس وقت کون آپ کا فیوریٹ پوئٹ ہے, کون سا پسندیدہ شاعر ہے آپ کا کہ جس کی شاعری آپ کو پسند آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ والے گانے میرے ہٹ بھی جاتے ہیں یا مجھے پسند ہے؟ ہاں بالکل, یہ چیز ہے. میرے جو فیوریٹ شاعر ہیں جو مجھے پسند ہیں, ٹھیک ہے, سینئر بھی ہیں, مظہر نیازی صاحب فرام میاں والی, اردو میں خاص طور. بالکل اردو ماشاء اللہ بہت اچھا لکھتے ہیں وہ, اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور سمجھ بھی آتے ہیں. جیسے جانے والا سانپ ہو گیا, انڈین تک مشہور ہے میرا سانگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد محبت کیسے ہوتی ہے, محبت ہم سمجھیں گے. ابھی ہمارا عید پہ آ بھی رہا ان کا اردو سانگ نا, تو اردو میں ان کو بہت بیسٹ سمجھتا ہوں. ویسے بھی وہ سریکی بھی اچھا کرتے ہیں, اور سریکی میں ہمارے صابر بریوں صاحب. اس وقت ایک شاعر ایک گانا لکھ کے دینے کا کتنے پیسے چارج کرتا ہے آپ سے؟ چارج اب تو میرا خیال میں یہ ٹرینڈ ویسے بھی ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو لوگوں سے تو لیتے ہوں گے, لیکن مجھ سے کبھی تک آج تک کسی نے نہیں لیا, پیسے نہیں لیا. پیسے نہیں لیے. آپ اپنی خوشی سے کوئی ان کو پیسے دے؟ ہاں یہ ہے مطلب سانگ جیسے وائرل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لیکن کچھ تو ایسے ہوتے ہیں سانگ وائرل ہو کے بھی نہیں دیتے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہونا چاہیے, جیسے آپ پوچھ رہے ہیں نا نیازی صاحب کا ہی بلکہ وہ ایشو بنا ہوا ہے ملکو کے ساتھ. ہاں جی, وہ نقدہ کوکا اور کافی سارے ان کے دوڑے مائی انہوں نے گائے اور وہ پیسے نہیں دے رہے. ہاں تو اچھا, یہ بات دیکھی ہے میں نے شعر حضرات کی شعراء جو ہے کہ سنگر کہاں پہ پہنچ جاتا ہے وہ ادھر ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ منہ سے نہیں مانگتے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ ان میں ایسا ایک جذبہ ہے, مطلب ایسی ان میں یہ قوت ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں. حالانکہ مانگنا چاہیے, لیکن سنگر کو سوچنا چاہیے کہ وہ دیں. جیسے آپ نے پوچھا, لوگ اس طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں, سوال ہوتے ہیں کہ یار یہ سنگر دیتے ہوں گے, لیکن نہیں دیتے, دینا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کی شادی پہ ندیم عباس لونے والا کو ہم نے لائیو سنا, اور ندیم عباس لونے والا کو آپ نے ویلیں تو خوب کرائی, وہ تو میں چشمدید گواہ ہوں اس چیز کا. انہوں نے آپ سے کتنے پیسے چارج کیے آپ کی شادی پہ آنے کے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یار ظاہرہ ان کا ریٹ تو ایک اچھا ریٹ ہے, بڑے سنگر ہیں, فیمس سنگر ہیں, اور ایک فیمس سنگر کے بیٹے ہیں, پھر اس نام کو برقرار رکھا ہے. بالکل. تو 1 ملین تو میرا خیال ہے 10 لاکھ روپے تو کم از کم وہ چارج کرتے ہوں. ان کا تھا 15 لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ جو عزت کرے تو پھر کرتے ہیں, تو 8 لاکھ روپے ان میں ڈن کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں سب سے جو بڑی بات یہ ہے نا, جیسے میں نے ان کو 8 لاکھ روپے دیا, واپس انہوں نے 3 لاکھ مجھے واپس کر دیا. کہتے جی آپ کی سلامی ہو گئی. تو 5 لاکھ بھی وہ دیتے تھے, میں نے حضور میں نے کہا نہیں سر یہ آپ کا بنتا ہے, بڑا پن ہے. تو انہوں نے 3 لاکھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی ویل آپ کی طرف سے اس دن ان کو ہوئی ہوگی؟ اب یہ میں تو نہیں کہتا, لوگ کہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ ہی بتا دیں. نہیں ہاں, میں تو کیونکہ دیکھتا رہا ہوں آپ کے سارے کزنز وغیرہ اور سارے لوگ جو ہیں وہ ایک اچھی ویل دے رہے تھے. تو کتنی ایک ویل آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے ایک پیسے آپ نے لوٹا دیے ہوں گے ان پہ؟ تقریباً
10 لاکھ تک تو ہوگا. 10 لاکھ روپے اس سے اوپر بھی ہو جاتا ہے لیکن بولتا نہیں ہوں جو پھر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ بھائی 50 لاکھ کیوں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے میرے حساب سے میں نے کام بتایا ہے. ٹھیک ہے. ثقلین بھائی آپ اپنا کون سا گانا جو آپ کو پسند ہو، ظاہر ہے سنگر کو اپنے سارے گانے ہی پسند ہوتے ہیں، شاعر کو اپنی ساری شاعری پسند ہوتی ہے، آپ کا اپنا کوئی فیوریٹ سانگ جو ہو وہ ہمیں گنگنا دیں، ذرا سنا دیں ہمارے جی ویورز. ٹھیک ہے. سرمیلی اکھیاں ہونٹاں دی لالی، سرمیلی اکھیاں ہونٹاں دی لالی، کھاڈی دا دل کھا گئے، سچ دساواں کیوں چھپاواں، تے دل آ گئے. واہ واہ واہ. آج کل جو آپ کا گانا انڈیا میں وائرل ہے، 18 ملین ویوز پہ اس وقت وہ ہے، اور ڈیلی آپ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ ویوز اس کے آ رہے ہیں. وہ ذرا گنگنا کے سنا دیں ہمیں. لال کبوتر لال کبوتر لال کبوتر پر مارے، میرے دلدار تو او سڑ دے چن تارے. واہ. ثقلین بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آخر میں ہماری آڈینس کے لیے کوئی پیغام سرائکی میں دے دیں تو مزہ آ جائے. سرائکی جو سے یہ پیغام ہے کہ ہمیشہ خوش رہو، کسی تو حسد نہ کیتا کرو. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہر کسی نے کامیاب کرے، اللہ پاک تے امید رکھو. ٹھیک ہے، کسی نے بھی کچھ اپنی خواہشات منگنی ہے تا اللہ کو منگو. ٹھیک ہے، تا یہ اکثر کہ مل جل کے رہو، اپنے پاکستان کا خیال رکھو تے اپنے میاں علی وسیب نو خوش رکھو. بہت شکریہ.